تو یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. یہ غنی الحمید ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور یہ فقر اس کے پاس بڑا پسندیدہ ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہوا ہے، آپ کے ایک مرید ہیں محمد الحریری آپ کا نام ہے، آپ کو ان کی جگہ پر بٹھا دیا گیا، آپ ان کے سجادہ بنے. حضرت محمد ابن حریری کے زہد کا یہ عالم تھا، ان کی ریاضت کا یہ عالم تھا کہ کئی برس تک مکے کے وہ مجاور رہے اور کسی وقت پیر پھیلا کر سوئے نہیں، کسی وقت اپنی پیٹھ کا ٹیکا کبھی دیوار پر نہیں دیا اور ہمیشہ روزے سے رہتے تھے. یہ محمد ابن حریری کا حال ہے. ایک مرتبہ جب آپ کی عمر 60 برس کی ہو گئی تو درجے قطبیت کو آپ پہنچے، قطبیت کے درجے میں آپ فائز ہو گئے. تو ایک مرتبہ ایک مرید کہتے ہیں کہ حضرت اس دوران میں کوئی عجیب واقعہ اگر آپ کے ساتھ پیش آیا ہے تو سنائیے. حضرت کہتے ہیں ہاں ایک عجیب واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے. کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں اپنے زاویے میں بیٹھا ذکر شغل کر رہا ہوں. یہ بزرگان دین ایک خاص تنہائی میں اپنا ایک مقام بنایا کرتے تھے، اس کو عربی میں زاویہ کہتے ہیں اور اردو اور فارسی میں اسے چلہ کہتے ہیں. یہ چلہ اور زاویہ بناتے تھے، یہ دنیا سے دور، آبادیوں سے دور، جنگلوں میں یا بہتے پانی کے قریب آپ لوگوں کے چلے ہوتے تھے، زاویے ہوتے تھے، وہاں بیٹھ کر آپ حضرات عبادت فرمایا کرتے تھے. یہاں قلوب کی اتنی آلودگی ہوتی ہے کہ عبادتوں میں لذت ان کو نہیں آتی ہے، عبادتوں میں ان کو مزہ نہیں آتا. جیسے کوئی انسان بیمار ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کو مشورہ دیتا ہے کہ کوئی اچھی کھلی ہوا میں چلے جاؤ آپ تاکہ آپ کا مرض دور ہو. تو ایسا ہی ان کے قلوب، یہاں کی جو آلودگیاں ہیں، قلب کی خباثت کی، قلبوں کی حسد کی اور قلب کی برائیوں کی جو آلودگیاں ہیں، اس سے دور آپ حضرات جو ہے جنگلوں میں جاتے یا بہتے پانی کے پاس جا کر وہاں ذکر شغل کرتے تھے. اس لیے کہ سبزی اللہ کا ذکر کرتی ہے اور بہتا پانی اللہ کا ذکر کرتا ہے، یہ حدیث شریفوں میں آیا ہے. تو ذکر کا جو ماحول ہوتا ہے اس ماحول میں آپ تشریف لے جاتے اور وہاں آپ ذکر شغل میں مصروف رہتے. تو حضرت محمد حریری ایسا ہی ایک زاویے میں بیٹھے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک زاویے میں بیٹھا ہوں، ایک جوان آیا، ننگے سر ہے، ننگے پیر ہے، دو سیدھا کپڑے ہیں اور بال پراگندہ ہیں، چہرہ انتہائی پیلا اور رنجیدہ ہے اس کا. میں زاویے میں بیٹھا ہوں، وہ بھی ایک کنارے میں بیٹھ گیا اور وضو کیا، وضو کر کے نماز پڑھا، نماز پڑھ کر مراقب ہو کر بیٹھ گیا. پھر اس کے بعد میں مغرب کا وقت آیا، ہمارے ساتھ نماز میں شریک ہوا، پھر اس کے بعد میں مراقب ہو کر بیٹھ گیا. اتفاق یہ ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں محمد حریری، اتفاقاً یہ ہوا کہ اسی رات بغداد کا خلیفہ چند صوفیوں کو بلایا تاکہ اس کو کچھ نصیحت کرے اور کچھ مسائل دریافت کرنا چاہتا ہے اور اپنے پاس رات شام کی دعوت کا بھی انتظام کیا. تو محمد حریری کہتے ہیں اس شخص کو کہ اے میاں تو بھی ہمارے ساتھ چل، وہاں صوفیوں کی مجلس ہو رہی ہے، کچھ نصیحت کرنا ہے، وہ خلیفہ کچھ مسائل دریافت کرے گا، کچھ ہم بیان کریں گے، کچھ تو بھی بیان کرنا، ہمارے ساتھ چل، مسائل بھی بیان ہوں گے اور اچھا عمدہ کھانا بھی تجھے مل جائے گا. تو وہ جوان کہتا ہے حضرت مجھے خلیفہ سے کوئی کام نہیں، آپ جائیے وہاں جا کے دعوت اڑائیے اور افطار پارٹیاں کیجیے، خوب جو ہے کھا پی کے آپ تشریف لا لینا. مجھے آپ سے اگر ہو سکتا ہے تو عصیدہ کا ایک پیالہ مجھے عنایت فرمائیے. عصیدہ ایک قسم کا کھانا ہوتا تھا، وہ عصیدہ کھانا وہ مانگا کہ ایک پیالہ اگر آپ مجھے دے دیں، مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں اپنی بھوک مٹاؤں گا اور یہیں بیٹھے رہوں گا. حضرت کے دل میں یہ خیال آیا، میری بات بھی نہیں سن رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ خلیفہ کے پاس چل، میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں اچھے قسم کے کھانے تجھے مل جائیں گے، میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر نصیحت کر رہا ہے تو جو کچھ نصیحت تجھے آتی ہے وہ بھی تو کر لینا وہاں. میری بات نہیں سن رہا، میں اس کی بات کیوں سنوں؟ آپ نے عصیدہ اس کو عنایت نہیں فرمایا. وہ چلے گئے حضرت خلیفہ کے پاس، وہاں نصیحتیں کی، خوب دعوتیں اڑائیں، خوب اچھے اچھے قسم کے کھانے آنے کھا پی کے جب تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ جوان ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے اپنی جگہ پر. آپ بھی وہ زاویے میں گئے اور جا کر بیٹھے تو دیکھے کہ وہ جوان کو بھی کچھ نیند آ گئی ہے، ان پر بھی نیند تاری ہوئی، آپ بھی سو گئے. جب سو گئے تو ملاحظہ فرماتے ہیں کہ ایک بڑا جلوس آ رہا ہے،
اتنا بڑا جلوس ہے اور ساری فضا معطر ہے، تسبیحات ہو رہے ہیں، تقدیسات ہو رہے ہیں، نعرے ہو رہے ہیں اور بڑا وہ جلوس آ رہا ہے. سامنے 3 اشخاص ممتاز ہیں اس کے اندر اور پیچھے ایک بہت بڑا جلوس. ان کے ساتھ کچھ اور بھی صوفیاں تھیں، وہی صوفیاں ہوں گے جو خلیفہ کے پاس گئے تھے. ان سے پوچھے یہ جلوس کس کا ہے اور کیوں نکل کے آ رہا ہے، کیا مقصود ہے اس کا؟ تو ایک صوفی کہتے ہیں یہ جو 3 اشخاص سامنے آ رہے ہیں ان میں سب سے پہلے شخص حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کے سیدھے جانب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، بائیں جانب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اور پیچھے 1,24,000 انبیاء کا جلوس ہے. یہ جب آپ نے دیکھا، محمد حریری فرماتے ہیں جب میں اس کو دیکھا میرے دل میں جذبہ پیدا ہوا جاؤں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بوسی ہو گئے. یہ لکھے اور حضرت کی خدمت میں جب حاضر ہوتے ہیں تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا روح مبارک پھیر لیتے ہیں. سیدھے جانب جاتے ہیں تو روح مبارک پھیر لیتے ہیں، بائیں جانب جاتے ہیں تو روح مبارک پھیر لیتے ہیں. یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ای شیء صدر منی اعرضت بوجهك الکریم، یا رسول اللہ کیا چیز مجھ سے صادر ہوئی ہے کہ اپنے روح مبارک کو آپ پھیر رہے ہیں؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد حریری کو اس غصے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. محمد حریری کہتے ہیں چہرہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا سرخ ہو گیا ہے جیسے یاقوت سرخ ہوتا ہے اور آنکھ سے غصے کے شعلے برآمد ہو رہے ہیں اور انتہائی ناراضگی کی حالت میں فرماتے ہیں ان فقیرا من فقرائنا طلب منك عصيدة فبخلت بها وتركته جوعا هذه الليلة. ہمارے فقیروں میں سے ایک فقیر ایک عصیدہ کا پیالہ تم سے منگا لیکن تم نے بخالت کی اور اس کو رات میں بھوکا چھوڑ دی. اس وجہ سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں. حضرت محمد حریری کہتے ہیں کہ میں اپنے خواب سے اٹھا ہوں تو سارا بدن میرا کپ کپا رہا ہے، سارا بدن میں میرا راشا پیدا ہو گیا ہے. میں حیرت کے مارے جب دیکھا تو وہ جوان اپنی جگہ پر نہیں ہے. میں سمجھ گیا کہ جوان جا رہا ہے. میں اس کے پیچھے دوڑا اور لپکا اور کہا یا فتح بالذی خلقک اصبر ساعۃ انا احضر لك عصیدۃ، اے فتح اے جوان ذرا تھوڑی دیر ٹھہر جا تاکہ میں تیرے لیے وہ عصیدہ پیش کروں. وہ جوان پلٹ کے مسکراتا ہے اور مسکرا کے جواب دیتا ہے کیا اے محمد حریری اگر تمہارا ایک لقمہ اگر میں کھا لیا ہوتا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور 1,24,000 انبیاء کی سفارش میرے حق میں کہاں ہوتی؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سند ان فقیر من فقرائنا یہ مجھے کہاں ملتی؟ مجھے فقیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فقیر کہا ہے تو یہ سند مجھے کہاں ملتی؟ یہ کہا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا. تو اے عزیز ساتھیو، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کے فقیر ہو. تو یہ اللہ کے فقیر کا یہ حال ہوتا ہے کہ اتنا استغنا اس کے قلب میں ہوتا ہے. جب اللہ کا فقیر ہے